السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ آج کے ہمارے موضوعات میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی میں ایم پی ایز، وزیر اعلیٰ سب کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کافی شور ہے، کچھ تنقید بھی ہے، کچھ دونوں طرف کی آرا ہیں۔ دورانی صاحب سے جانیں گے کہ وہ اس اضافے کو جائز سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ کچھ ہم بات کریں گے کہ بلاول نواز شریف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جو منی لانڈرنگ کا اور فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ کراچی سے اسلام آباد آ گیا ہے۔ نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کا کیا بنے گا؟ کچھ بات کریں گے نئی ای ویزا پالیسی پر، پاکستان کے دروازے دنیا کے لیے کھولے جا رہے ہیں۔ کچھ ایک ریلیجس ٹورزم جسے مذہبی سیاحت ہے وہ پاکستان کی طاقت اور ہتھیار کے طور پر اس ای ویزا میں سامنے آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے محمد علی درانی صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں اپنے ارکان اسمبلی کی، وزراء اعلیٰ کی، وزیروں کی تنخواہوں میں اضافے کا انہوں نے بل پاس کیا ہے۔ بڑے عرصے سے یہ پینڈنگ بھی تھا۔ پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے کی تنخواہ 18,000 تھی اور 18,000 ہی اس وقت لیبر کی منیمم تنخواہ ہے پنجاب میں۔ مطلب ہم ڈرائیور رکھتے ہیں، گھر میں میڈ رکھتے ہیں، اس کو بھی ہم 18,000 روپے دینے کے پابند ہیں۔ ویسے تو مزدور بھی اب جو ہے وہ 600 روپے دیہڑی لے رہا ہے، وہ بھی 18,000 روپے مہینہ کما لیتا ہے۔ تو 18,000 ہی ایم پی اے کی تنخواہ تھی جو انہوں نے بڑھائی ہے، لیکن بہت شور ہے کہ بہت زیادتی کرتی ہے اور بڑا ظلم کیا ہے یہ بڑھا کر انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل صاحب، میں اس پروگرام میں اگر آتا ہوں تو میرا مقصد یہاں آنے کا صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم روایتی بھیڑ چال سے نکلتے ہوئے، ویسے تو سب ہی کہہ رہے ہیں بہت غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا جی، بوجھ آ قومی خزانے پہ بوجھ بڑھ گیا، ظلم کر دیا، کرپشن ہو گئی، اور کرپشن کے سارے دروازے جن لوگوں پہ کھلے ہوئے ہیں اور جو لوگ ان کو کھولتے ہیں وہی یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو جائز انکم سے کچھ ملے۔ انگریز جب سب کانٹیننٹ میں آیا تو اس نے سب سے عوام سے کانٹیکٹ کا ایک انسٹیٹیوشن بنایا پٹواری کا۔ اب ان کا یہ بھی انٹینشن تھی کہ یہ سوسائٹی میں اتنی زیادہ یہ کرپشن نہیں تھی اس وقت، تو انہوں نے کہا تھوڑا سا ان کو اس طرف بھی لے کے جایا جائے تاکہ ان کی سٹرینتھس جو ہیں وہ تھوڑی سی، جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے اور کرپشن نہیں ہوتی تھی۔ یہ یہاں کا ایک انہوں نے پٹواری کی تنخواہ جتنا سال وہ رہے، صدی رہے، انہوں نے 1 روپیہ رکھی، اور نتیجہ یہ تھا کہ پٹواری سمبل تھا کہ اس کو کوئی لوگ گندم بھیجتے تھے، کوئی اس کو کرپشن۔ اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے جو کہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ شہریوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ ان کے مسائل کو سنتا ہے، جو ان کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے، جو ان کے ایشوز کو لے کے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے لیے آتا ہے، اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ کوئی سیکرٹری نہیں دیتے، کوئی سٹاف نہیں دیتے، کوئی دفتر نہیں دیتے، اس کو کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے، اس کو کوئی ٹیلی فون نہیں دیتے، اس کو کوئی مراعات نہیں دیتے، حتیٰ کہ 18,000 روپے کا ایک نسوار کھانے کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک الاؤنس دے دیتے ہیں، اس کے بعد چند ٹکٹیں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد چند ٹریولنگ کے، اور یہاں رہائش کے لیے کمرہ دیتے ہیں جس کا بھی وہ کرایہ دیتا ہے، کھانا بھی وہ اپنا کھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک منتخب نمائندے کو کیا دے رہے ہیں؟ میں خود وزیر رہا ہوں، وزیر ہوتے ہوئے، مرکزی وزیر ہوتے ہوئے میری تنخواہ جو تھی، جو مجھے گھر آ کے ملتی تھی، 43,000 ہوتی تھی، اور اس 43,000 میں میں نے گھر کا جو سرکاری گھر تھا اس کا کرایہ دینا ہوتا تھا، بجلی کا بل دینا ہوتا تھا، گیس کا بل دینا، ایک کمرے کے علاوہ باقی میں خود دیتا تھا، اور اپنا کھانا کھانا ہوتا تھا۔ تو میرا بل بجلی کا، گیس کا دینے کے بعد، اور نوکر جو میرا ذاتی تھا اس کی تنخواہ دینے کے بعد میری تنخواہ ختم ہو جاتی تھی، باقی میں گھر سے لے کے کھاتا تھا، اور جب فارغ ہوا تو بہت بڑے ڈیفیسٹ میں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہاں، ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ اپنے سیکٹری کے ذمہ لگا دیں بھئی روز یہاں دعوت پکے گی، روز یہاں یہ ہو، تو آپ چل سکتے ہیں۔ تو میرا جناب اس کے بارے میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس تنخواہ پہ آپ ایک ایم پی اے اور ایم این اے کو رکھنا چاہتے ہیں، کیا اس پہ کوئی کلرک بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ گریڈ 16 کے افسر کو آپ کیا دیتے ہیں؟ گریڈ 16 کا افسر تو 70-80 ہزار پہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، اور آپ یہ بتائیں کہ ایک ہائی کورٹ کے جج کو آپ کیا دیتے ہیں؟ 7 لاکھ۔ اچھا جی، ایک سول جج کو آپ کیا دیتے ہیں؟ 3 لاکھ 4 لاکھ۔ اچھا، اب یہ سب مراعات آپ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے اختیار کو سچے طریقے پہ، آپ نے موٹر وے پولیس بنائی، ان کو کتنی تنخواہ دی؟ ان کو بہت، عام پولیس سے زیادہ تنخواہ۔ اچھا، کیوں دی؟ کہ آپ ایک کوالٹی چاہتے تھے۔ اب آپ جس وقت یہ کام کرنے چلتے ہیں کہ آپ نے کسی
ملک کے لیے منتخب لوگوں کی ایک ٹیم بنانی ہے تو ان کو آپ اس حال میں پہنچا دیتے ہیں. اور اب اس سے آگے بڑھیں. پنجاب اسمبلی میں کیا طوفان آ گیا ہے. کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ پہلے اضافے کر چکی ہے اتنے ہی. سب سے زیادہ بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ پہلے ہی کر چکی ہوئی ہے. بلوچستان اسمبلی جو ہے اس وقت وہ تنخواہ دے رہی ہے سارے مراد مرود ڈال کے بہت زیادہ پیسے دے رہے ہیں. 4,40,000 روپے وہ ایک ایم پی اے کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تم 18,000 تنخواہ میں پنجاب میں کام کرو. ان کی کانسٹیچوئنسی میں رہنے علاقے بڑے ہیں. اسی طرح کے پی کے کا ہے, اسی طرح سندھ کا ہے. میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں. آپ انڈیا چلے جائیں, سب سے بڑی جمہوریت ہے نا جی. دیکھیں ایک ایم پی کو انڈیا کیا دے رہا ہے, 3.25 لاکھ, 2.7 لاکھ. کم. اس کے علاوہ جو مرات ہیں وہ الگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, آپ میڈیا کے اہم ترین مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہاں بیٹھ کے ایک جائز. سارے کہہ رہے ہیں بڑی جاتی ہوگی, آپ اکیلے ہی کہہ رہے ہیں جاتی نہیں ہوئی. دیکھیں میں اس لیے اکیلا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جتنے وڈیرے جاگیردار ان کو سب کو الٹا ٹانگ کے پھانسی دینی چاہیے. پھانسی دینی چاہیے جنہوں نے یہ بل پاس کیا نا. یہ سب سارے ایم پی ایس دیکھیں یہ عوام کو گمراہ کرنے والے وہ وڈیرے جاگیردار اور الیکٹیبلز ہیں جو پولیس کی ٹاؤٹی کرتے ہیں, جو لوٹ مار کرتے ہیں, جو گھروں سے وسائل لے کے اس لیے چلتے ہیں تاکہ کوئی عام آدمی. اگر آپ مجھے بتائیں کہ ایک سیلف میڈ آدمی کسی وجہ سے ایم پی اے بن جائے اس کا کیا حال ہوگا. لوگ اس کے کپڑے پاڑ دیں گے. اس کے پاس لوگوں کو چائے تو کیا چنے کھلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے 18,000 میں. اور آپ کہتے ہیں کہ یا کوئی اور نوکری کرے گا یا ایم پی اے شپ یا نوکری کرے گا یا کوئی چوری کرے گا یا وہ مجبوری کرے گا یا وہ ایم پی اے شپ سے استعفیٰ دے دے گا, یا جب میری طرح گھر جائے گا تو مزید غریب ہو چکا ہوگا, اگلی دفعہ اس میں شرکت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کسی الیکشن میں کھڑا ہو سکے. تو آپ چاہتے ہی یہی ہیں کہ آپ حقیقت میں سیاسی لیڈر پیدا نہیں کرنا چاہتے. ٹرکی کے اندر, جرمنی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں انہیں پارٹی رن کرنے کے لیے فنڈز دیے جاتے ہیں. ہم نے سرکار کی طرف سے ہم نے یہاں خاندانی آمریتیں بنا دی ہیں, پارٹیوں کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے, پیسے والے لوگوں کو, اور منتخب الیکٹیبلز جو ہیں ان کو الیکٹیبل کا نام دے کے. نہیں پھر آپ دیکھیں, میں بڑی سمپل آپ سے یہ پھر پوچھوں گا کہ دیکھیں تنقید سب سے پہلے تو عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے شروع کی نا اپنے ہی لوگوں کے اوپر کہ آپ نے یہ غلط کر دیا ہے, اور انہوں نے ایک دم چڑھائی کر دی پنجاب کے ایم پی ایس پہ. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے میں نے ان کا بیان بھی پڑھا ہے. دیکھیں ایک تو وہ وزیر اعلیٰ بیچارے کے جو مراد چند وہ گھر کا کر دیا غریب. میں کہتا ہوں غریب آدمی کو تو سیاست نہیں کرنی چاہیے, خودکشی کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے کہ اگر اس کو سیاست کرنی ہو تو اس کو کسی قسم کی جائز انکم کے بجائے, جو شوگر مل والا ہوگا وہ بڑا سر میں تو تنخواہ بھی نہیں لینا چاہتا, میں تو بڑا آدمی ہوں, ایک لگائے بھی سارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے تم لوگ, اور اس کے بعد ہی تنخواہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے تنخواہ کی, تمہیں تو اس چیز کا بھی حق نہیں ہے جو تمہیں مل رہا ہے وہ تم لوگوں کا چھین رہے ہو. بات یہ ہے کہ جو کوئی غریب آدمی اگر سیاست میں آ جائے تو اس کی اتنی تذلیل کرو کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی جو ہیں وہ سیاست سے توبہ کی طرف چلی جائیں. تو میرا جناب اس کے اوپر بڑا کلیئر سا ہے کہ آپ انڈیا عوام کو اور میڈیا کو میں یہ چیلنج کروں گا کہ آپ انڈیا میں چلے جائیں, آپ بنگلہ دیش میں چلے جائیں, آپ برطانیہ میں چلے جائیں, آپ رائے عامہ کیوں ہموار نہیں ہے؟ آپ اکیلے ہی پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں. مطلب مجھے اب عجیب لگ رہا ہے, میں نے تو سارے ٹاک شوز بھی دیکھے ہیں, سارا اس کے اوپر جو رائے آئی ہے وہ بھی پڑھے ہیں, سب کہہ رہے ہیں بہت ظلم ہو گیا, یہ تنخواہیں بڑھائی ہیں, انہوں نے کرپشن کیا ہے, ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ان کو اپنی پڑ گئی ہے, ان سب کو تو الٹا لٹکا دینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں بڑا جائز کام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خان صاحب سے بھی یہی کہوں گا کہ کوئی بھی بیان دینے سے پہلے دیکھیں ان کی یہ حیثیت ہے, وہ پیدا ہونے سے اب تک سیلیبریٹی رہے ہیں. ٹھیک ہے, کسی دکان پہ جائیں کچھ خریدیں تو کوئی پیسہ نہیں لیتا, کسی جگہ کھڑے ہو جائیں تو کھانا بچپن سے, یہ نہیں کہ یہ آج کا پریولیج. ٹھیک ہے, 17 سال کی عمر, ہاں اس عمر بچپن کی عمر سے آج تک جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ غریب پہ کیا گزرتی ہے. غریب بندہ جب کسی اہم پوزیشن پہ آ جاتا ہے اس پہ یہ گزرتی ہے کہ اس نے لوگوں کو چائے پلانی ہوتی ہے اور اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے, اس کو پھر چوری کرنی پڑتی ہے.
آپ اپنے منتخب نمائندوں کو چوری کے لیے مجبور نہ کریں، اور جو اس وقت چور آپ پہ مسلط ہیں، جن کے خلاف آپ نے علم جہاد اٹھایا ہوا ہے، وہ چور جو ہیں وہ اس لیے مسلط ہیں کہ ان کے پاس چوری کا مال ہے، اور یہ لوگ جو منتخب ہو کر آئے ہیں ان سارے 300-400 ایم پی ایز میں سے، آپ کا خیال ہے کہ سارے بیچاروں کو چوری کرنی چاہیے؟ اگر وہ نہیں چوری کرتے، ان کے پاس ایکسٹرا وسائل نہیں ہے، تو وہ اپنے علاقے کے اندر بیچارے مساجد کے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر اس بل کو واپس بھیج دے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کو اسے دستخط نہیں کرنے چاہیے اور یہ واپس اسمبلی کو بھیج دے اور وہاں لیپس ہو جائے اور اب یہ ختم ہو جائے، اس کو انڈو کر دیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اختیار ہی نہیں ہے گورنر کا، ٹھیک ہے نا جی، نہ یہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا، یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اسمبلی کا اختیار تھا جو اس نے استعمال کیا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس ایشو کے اوپر جو انہوں نے سٹانس لیا ہے، اس سٹانس کو انہیں چینج کرنا چاہیے، اس کو ری ایڈریس کرنا چاہیے۔ یو ٹرن لینا چاہیے، یو ٹرن نہیں لینا چاہیے، رائٹ ٹرن لینا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ لیفٹ ٹرن ہے، رائٹ ٹرن لیں۔ دیکھیں جی، ایک یو ٹرن کے بجائے اب ایک حکومت میں آنے کے بعد رائٹ ٹرن لینا، ایک نئی ٹرم ایوالو کریں جس میں ہمیشہ صحیح رخ پہ موڑے گاڑی کو۔ یہ غلط رخ ہے، آپ غریبوں کو اور غریبوں کے منتخب نمائندوں کی تذلیل کرنے کا جو پروگرام ہے، میں پنجاب اسمبلی کو اور اس کے ممبران کو اور اس کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بل کو پاس کرنے کے اوپر، اور جو لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں انہیں کھلا مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ میں پوری دنیا کے ایم پیز کو ملنے والی فیسلٹیز، پاکستان سے بھی غریب ملکوں کے ایم پیز کو ملنے والی جو فیسلٹیز ہیں وہ لے کے آؤں گا، اور میں انہیں کہوں گا کہ تم مجھے 18,000 میں مجھے کتنے بیچارے اس وقت ہمارے جو اینکر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، ان میں سے کتنے ہیں جو 18,000 تنخواہ لے کے اس میں کام کر رہے ہیں؟ مجھے نہ کرو یار یہ باتیں، تم ظلم کر رہے ہو، ناانصافی کر رہے ہو۔ ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ مختلف صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، سب جگہ ایم پیز کی سیلریز فرق ہیں۔ میں نے کچھ انڈیا میں دیکھا، کچھ ہے۔ آپ کا نہیں خیال یہ ایک جیسی ہونی چاہیے؟ میرا خیال، میں اس چیز سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اس کے اوپر قومی اسمبلی میں ایک لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور جس طرح میں نے اس کے بارے میں کہا ہے، فائنانس کمیشن کے بی ایف سی کے بارے میں کہا ہے اور این ایف سی کے بارے میں کہا ہے، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ایم پیز ہیں ان کو بنیادی ضروریات کی حد تک، ہر ایم پی اے کو میں اور مطالبہ کروں گا، اس کو ایک آفس ملنا چاہیے، اس کو ایک سیکٹری ملنا چاہیے، اور اس کو سٹاف ملنا چاہیے جو سٹاف اس کی دیکھیں، ایک آپ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اس کے نیچے کتنے ہزار لوگ کام کرتے ہیں، ایک اے سی ہوتا ہے، اس کے نیچے کتنے ہزار کام کرتے ہیں لوگ، ایک اور کمانڈر ہوتا ہے، اس کے نیچے کتنے ہزار لوگ کام کرتے ہیں، اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے ہوتا ہے، ایک اکیلی جان اپنے خرچے کے اوپر، وہ عوام کی خدمت کرنے نکلا ہوا ہے اور عوام سے منتخب ہو کے جائز ایم پی اے کو سمجھے، اور اس کے بعد اس کو آپ منتخب ہونے کی وجہ سے اس کو آپ چور ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس کی تنخواہ بند کر دیتے ہیں، اس کا روٹی پانی بند کر دیتے ہیں۔ بھی جاؤ، وہ کہتے ہیں، ایک صاحب نے ملازم رکھا لاہور میں، اس نے کہا کیا دو گے؟ اس نے کہا روٹی دوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، شام کو اس نے کہا یہ ڈولی پھڑ تو داتا دربار چلا جا، اپنی کھاد میرے نہیں لیا۔ تو اب یہ ہے کہ ایم پی ایس کو ان ٹرمز کے اوپر خدا رہا اپنا، چلے آپ جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، مناظرے کی دعوت دیتا ہوں، اور میں پوری اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے اراکین کو کہوں گا کہ کل وہ اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارا یہ جائز فیصلہ ہے، اپوزیشن، حکومت اور اس میں تمام جو ایم پیز ہیں ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ چلیں، مجھے بریک لینی ہے ناظرین۔ محمد علی درانی صاحب پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس کی تنخواہوں کو جائز قرار دے رہے ہیں، ان کے خیال میں یہ اضافہ بالکل جائز ہے اور ایم پی ایس کو اس سے زیادہ مراعات ملنی چاہیے اور دنیا کا تقابلی جائزہ اس میں لے لیا جائے۔ بہرحال یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ بلاول بھٹو پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ درانی صاحب، بلاول نے بہت سینٹر آف فوکس پہ آئے، بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی۔ ہمارا شو چونکہ جمعے کو ہوتا ہے، بدھ جمعرات وہ بہت ایکٹیو رہے۔ انہوں نے کہا جے آئی ٹی بنائیں اور جے آئی ٹی بینڈ آرگنائزیشنز پہ بنائیں، یہ کریں، وہ بیانیہ، ان کا وہ بیانیہ بہت
دنیا کو بہت قابل قبول ہے، پاکستان میں ہو یا نہ ہو، پر انڈیا میں، اسرائیل میں، ادھر فیکٹف میں جہاں پابندیاں لگ رہی ہیں وہاں وہ بیانیہ بہت قابل قبول ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بلاول کے اس بیانیے کو؟ ایک دم ہی ٹرن لیا انہوں نے. دیکھیں بلاول صاحب کے بارے میں جو باتیں کہوں گا انہیں آپ غور سے سنیں میں، اور میں ان کی فیور میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اچھا. ہاں، بلاول صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الطاف حسین کے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا. اور ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات اگر وہ دیتے رہے اور جاری رہے تو میں انہیں فور وارن کرتا ہوں کہ ان کا ہر پاکستان میں موجود پیپلز پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ان سے منہ چھپائے گا، اور انڈیا اور اسرائیل کا میڈیا انہیں سر پہ اٹھائے گا جیسے اس نے ابھی اٹھایا ہوا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک قومی اثاثہ ہے. اس قومی اثاثے کو اس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور مودی کا اعلامیہ بن کے اور اسرائیل کا کے مطالبات کا نشان بن کے ہمیں اپنی اس قومی اثاثے کو، بلاول صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے اس لیے ضائع کریں کہ وہ اپنے خلاف کسی لگے ہوئے، ان کے والد صاحب نے 16 سال جیل سہی تھی تو اس کے بعد اسی ملک کے نظام نے انہیں بچایا تھا نا، تو انہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جی یا ہمارے اکاؤنٹس ختم کرو یا پھر یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ صحیح، یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں 3 وزراء کو سیک کرو جن کا ان بینڈ آرگنائزیشن سے تعلق ہے. دیکھیں یہ سارے بیانات جو ہیں یہ مودی کے منہ کے اندر، انڈین میڈیا کے منہ کے اندر ایک پیغام ہے کہ جی ہمارے ملک کے اندر، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، پاکستان کا ہاؤس ان آرڈر ہے. پاکستان کے اندر آج جو کچھ ادھر ہوا ہے نیوزی لینڈ میں، تو میں ان سے درخواست کروں گا بلاول صاحب سے کہ وہ فوری طور پہ نیوزی لینڈ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر GIT بنانے کا مطالبہ کریں، اور وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں چھپی ہوئی ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی کا مطالبہ کریں. ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیررزم نہیں ہے، یہ ایکٹ آف وائلنس ہے. مطلب ان کے منتخب لوگوں سے لے کے ان کی اپوزیشن تک اس ایکٹ کو وائلنس ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے ملک کے اندر بغیر کسی سوچ سمجھ کے اور یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان نے کبھی بھی کسی دہشت گرد تنظیم کو اپنے ملک میں نہیں چھوڑا ہوا. پاکستان میں صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ہو رہا ہے جنہیں انڈیا دہشت گرد کرتا ہے. بلاول صاحب آپ پاکستان کے شہری ہیں یا انڈیا کے شہری ہیں؟ اس چیز کو آپ واضح کریں اور خدارہ اس روٹ پہ نہ جائیں جس روٹ پہ چلنے کے بعد آپ کی پارٹی ایک اثاثہ ہے. بھٹو صاحب نے بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے پھانسی ہوئی تو ہمالیہ روئے گا. اگر آپ ایسے کام کریں گے تو آپ کی پارٹی کو بیچاری فارغ ہو جائے گی اس کی طرح، الطاف حسین کی طرح. تو یہ کام نہ کریں. اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب اگر آپ نے GIT بنوانی ہے تو ایک تو نیوزی لینڈ میں بنوائیں اور ایک پھر UN میں بھی بنوائیں چائنا کے خلاف. کہ چائنا نے جن افراد کو آپ بھارت کے کہنے پہ اوپر کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف آنے والی قرارداد کو، فرانس اور جرمنی اور دوسرے کو، اس کو ویٹو کر دیا. یہ ویٹو نہیں کیا انہوں نے، اس کو روک دیا. تو بات یہ ہے روکنا ویٹو ہی ہے، وہ ویٹو ہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بلاول صاحب ایک بیان اور دیں تاکہ انڈیا اور خوش ہو جائے گا، اسرائیل اور خوش ہو جائے گا، جرمنی اور فرانس بھی شاید خوش ہو جائیں گے. آپ کہیں جی کہ چین کے خلاف جو ہے وہ UN کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ایک GIT بنائیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ میں تو کہہ رہا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور ساتھ خواجہ آصف صاحب کو بھی لے لیں کہ وہ بھی کہیں کہ جی میں ڈان لیگ بیانیہ کے تحت جو ہے میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. تو جناب والا بات یہ ہے. اور ایک اور بات انہوں نے کہی ہے، ان کا جی میں جیل بھرو تحریک. ہاں جیل بھرو تحریک انہوں نے کہا. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جیل بھرے نہ بھرے پارٹی خالی ہو جائے گی آپ کی. کہ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جیل بھرے نہ بھرے جیب بھری جائے گی. نہیں دیکھیں جی مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال واپس دو، مال دو واپس دو. جیل بھرے نہ بھرے پارٹی خالی ہو جائے. اب میں اگلی بات کروں. وجہ اس کی لیے ہے کہ پارٹی جیب بھرنے والوں پہ مشتمل ہے. چوری والے مجنو جو ہیں وہ جیل میں نظر نہیں آیا کرتے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. بھٹو نے ایٹم بم بنایا تھا تو لوگوں نے اس کے لیے جانے دی تھی، اور آپ نے صرف اور صرف اکاؤنٹس بنائے ہیں جعلی.
جعلی اکاؤنٹوں کے پیچھے کوئی جان نہیں دیتا. وہ جعلی اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں, آپ کے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں. شفٹ ہو گیا اور نیب نے 20 کو بلا لیا ہے. اب آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں جی, میرا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام پرانے مخلص کارکن جو ہیں اور لیڈر جو ہیں وہ اس وقت آگے آئیں, اور ان کے لیے نون ایک مثال ہے, پی ایم ایل این. اس پر لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ ان کے لیے مثال ہے کہ جب پی ایم ایل این کی لیڈر جو ہے وہ ڈان لیک بیانیہ پہ چل پڑی تھی تو انہی کا ایک بھائی جو تھا شہباز, اس نے اس کے خلاف سٹینڈ لے لیا. اور آج جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ بلاول بیانیہ سے اور ڈان بیانیہ سے دور جاتی جا رہی ہے, اور ایون خواجہ آصف کو بھی روک دیا گیا ہے کہ ڈان بیانیہ کے اوپر. مجھے بریک لینی ہے, بعد واپس آتے ہیں تو کچھ نون لیگ پر بات کریں گے. درانی صاحب کے پاس بڑی لوڈڈ لگ رہے ہیں آج نون لیگ کے حوالے سے. پوچھیں گے نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کب دستخط ہو رہا ہے, نون لیگ کیا کر رہی ہے, شہباز شریف کیا کر رہے ہیں, یہ سب جانیں گے محمد علی درانی صاحب کے ساتھ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. درانی صاحب, آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ہمیں بتایا ہے کہ بلاول جو ہیں وہ نواز شریف بننے جا رہے ہیں, بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور نواز شریف والے بیانیے پہ آ رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ آج نواز شریف والے بیانیے پر اسی پر موجود ہے جس پر بلاول آ جا رہے ہیں؟ دیکھیں, بلاول کو میں ایک پیغام سب سے پہلے دے دوں کہ جناب کافی دے دیا ویسے, آج کی ڈوز کافی ہو گئی. آگے بڑھتے ہوئے اب وہ تو اس قابل نہیں رہے زیادہ, لیکن ان کی پارٹی کو میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ وہ بلاول کو بھی بچائیں, وہ پی پی کو بھی بچائیں, اور پارٹی کے مخلص لیڈر جو ہیں آگے آئیں. کیونکہ اگر اس نے لانگ مارچ کی بات کی تو وہ الون مارچ ہوگا, کلہ ہوگا. اگر اس نے جیل بھرو کی تحریک کی تو پارٹی خالی ہو جائے گی. اور اس لیے ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ پارٹی ایک سرمایہ ہے پیپلز پارٹی, اس کو بچانے کے لیے ان کی لیڈرشپ ویسے ہی آگے آئے جیسے نون کی آئے. اچھا, ہاں. وہ نواز شریف صاحب نون کے ورکرز نے 23 مارچ کو احتجاج کی کال دی تھی کوٹ لکھپت جیل کے باہر, اور بڑی سوشل میڈیا پہ پوسٹرز چل رہے تھے. بلکہ اپنے دوست مشتاق مناز صاحب بڑے زور شور سے پوسٹرز کو لے کے تھے کہ کوٹ لکھپت جیل پہنچیں گے 23 مارچ کو. آج نواز شریف صاحب نے جیل سے بیان جاری کیا کہ کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں, کچھ نہیں. دیکھیں جی, وہ پتھر چاٹ کے تو ہر کوئی واپس آ ہی جاتا ہے. سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ وقت پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ, میرا اس کے وقت یہ خیال ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے تمام سچویشن کو دیکھنے کے بعد اس وقت پی ایم ایل این میں جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ شروع سے چلا آ رہا تھا, جسے ڈو کہتے تھے, اور دوسری طرف ہاکش لوگ تھے, شہباز صاحب کا بیانیہ جو ہے اس کو اب میاں صاحب نے بھی قبول کر لیا ہے. جب سے انہوں نے اپنی اور مریم بی بی کی زبان بندی کی ہے, اس وقت سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بیانیہ کو تسلیم کیا جانے لگا ہے. شہباز شریف کے بیانیے, مفاہمت کے بیانیے کو, اور جیو اور جینے دو کے بیانیے کو. آپ کو لگ رہا ہے پوری مسلم لیگ نون شہباز شریف کے بیانیے پہ ہے اس وقت؟ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ ان کے وہ پارلیمنٹیرین جو سب پارلیمنٹ میں آئے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنی سائڈ چینج کر چکے ہیں. وہ اب میاں شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ آ کے کھڑے گئے, اور میاں صاحب نے اپنے بھائی صاحب کو بتایا کہ اگر میرا بیانیہ نہ ہوتا تو آج آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی اس طرح نہ رہتی, وہ تقسیم ہو جاتی. کیونکہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ڈان لیک بیانیہ کے اوپر آپ پاکستان کے اندر کوئی پارٹی نہیں چلا سکتے. ایون اس کے اوپر تو آپ اس بیانیے کے ساتھ تو آپ رکشا بھی نہیں چلا سکتے, پارٹی کی چلائیں گے. مطلب آپ جس ملک کی سڑکوں پہ رکشا چلا رہے ہو اس ملک کے خلاف آپ بیان دے رہے ہو جس پہ آپ بلاول صاحب چل پڑے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میاں صاحب کا شہباز شریف صاحب سے ملنے کے بعد یہ جو کال تھی یہ واپس لینا جو ہے ایک فائنل ان کی طرف سے یو ٹرن تو نہیں کہنا چاہیے, رائٹ ٹرن ہے, جس کے اندر کہ انہوں نے اب ڈان لیک بیانیہ سے ہٹتے ہوئے انہوں نے ایک مفاہمت کے بیانیے کو آپٹ کر لیا. اگر انہوں نے ڈان لیک کا بیانیہ اختیار کرنا ہے تو ان کے جو پارٹی والے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بھئی پھر آپ بیل ڈیمانڈ نہ کریں,
بس پھر جیل میں بھریں اور جیل میں بیٹھے اور جیل میں بیٹھ کے بیماری ہو تو بیماری سہیں، لڑائی ہو تو لڑائی کریں، اور آپ وہ سب کچھ نہ ڈیمانڈ کریں جو آپ فیورز مان رہے ہیں، یا فیورز یا آگے بڑھنے کے قانونی حق مانگ رہے ہیں، قانونی حق مانگ رہے ہیں، ہاں اپنی قانونی جنگ لڑیں۔ تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ آج جو مظاہرہ وہ کال آف کیا گیا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بیانیہ کو تسلیم کر لیا، اور پوری پارٹی جو ہے وہ اب شفٹ کر کے اس بیانیہ کی طرف آ چکی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ اگلا سوال اٹھتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ اب نون لیگ وہ نیا چارٹر جو بلاول صاحب نواز شریف کو ملنے گئے ہیں، اور بڑے اس پہ بلاول صاحب اپنی بھی وکٹری کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کو ملنے گیا ہوں، انہوں نے کہا میں سینچری کا سب سے بڑا میں لیڈر ہو گیا ہوں یہ ملنے کے بعد، اور بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے نیا چارٹر یہ جو سیاست کے بچڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے ہاں بڑا کہا جاتا ہے کہ جی اگر بچڑے ہل چلا لیتے تو بیلوں کی تو کوئی بات ہی نہ پوچھتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو مطلب جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان میں جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے۔ تو مریم بی بی نے انہیں ٹویٹ کیا، انہوں نے انہیں ٹویٹ کیا، لیکن ٹویٹوں کے بعد اصل میں جو نکلا وہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا، کہ میرے خیال میں اور میری اطلاع کے مطابق کسی قسم کا کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نون سائن نہیں کرے گی، نیا کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں سائن کرے گی۔ نون کا موقف یہ ہے کہ جی جس وقت آپ صدر بنا سکتے تھے اس وقت تو آپ ہمارے ساتھ ملے نہیں، ٹھیک ہے جی، جس وقت آپ چیئرمین سینٹ بنا سکتے تھے اس وقت تو آپ ملے نہیں، جس وقت فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اسمبلیوں سے باہر رہ کے کریں گے اس وقت آپ حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج آپ کی جیب میں حکومت کا ہاتھ پڑ گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا ہے، اور آج جو ہے وہ آپ کو جناب وہ دہشت گردی یاد آ گئی ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس لحاظ سے ان کا موقف جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ چارٹر کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس وقت جو ہے چانس لینے کا وقت ہے۔ اچھا، ہاں، اور ہر پارٹی کو اپنے سروائیول کے لیے پازیٹیو چانسز لینے چاہیے۔ وہ مستقبل میں آپ کے لیے امکانات بھی دیکھ رہے ہیں، کیا نا جی، وہ مستقبل کے اندر پنجاب کے اندر بھی اپنے لیے جو ہے وہ راستے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے خواجہ آصف صاحب پہ بھی پارٹی کے پریزیڈنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ ڈان لیگ کے دوبارہ فیٹے خان اور مودی کے وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ جائزہ لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ نہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی بنے گا، چونکہ اس کے مقابلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، یہ چارٹر آف فیک اکاؤنٹ سیونگ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یا جے آئی ٹی کو کرنے کا سیونگ ہے۔ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی نے نون کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جب ان کے استعمال سے کوئی چینج آ سکتا تھا اس وقت تو وہ ہوئے نہیں، اور آج اگر ان پہ سختی آئی ہے تو اب پچھتائے کیا ہو رہی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ انہیں فیس کرنا چاہیے، اور اس کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس راستے سے نئی راستہ کچے پہ گاڑی کو نہیں اتارنا چاہیے، گاڑی بند ہو جائے، گاڑی بند ہوتی۔ ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی اور جو پاکستان کی ای ویزا پالیسی ہے، کچھ عمران خان نے آج محمد ایجنسی میں باجوڑ میں خطاب کیا، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ درانی صاحب، پچھلے دنوں ایک ای ویزا پالیسی پاکستان نے کی ہے، $8 میں ویزا ہے، بہت سارے ملکوں کو آن ارائیول ویزا ہے، بہت سو کو آن لائن ویزا ہے۔ ایک قسم کی پوری دنیا کے دروازے پاکستان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور دنیا کو ٹورزم کی سپورٹ کے لیے آپ کو اس پالیسی سے کیا کچھ لوگوں کا خیال؟ ہاں، کچھ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مطلب ڈائیورس اوپینین ہے، کچھ کا خیال ہے کہ اس کے کوئی نتائج نہیں آئیں گے، کچھ کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اقدام جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایک چھکا یا اس سے بھی کوئی بڑی چیز ثابت ہو سکتا ہے، اس کو گیم چینجر بھی بن سکتا ہے، اور یہ وہ اقدام ہے جو بہت پہلے لیا جانا چاہیے تھا، لیکن دہشت گردی نے اس کے راستے میں رکاوٹ بنا دی۔ اب آپ نے اتنی قربانیاں دے کے دہشت گردی کو ختم کیا ہے، آپ نے فاٹا کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا ہے، جو کہ
ٹورزم کے حساب سے فاٹا اور جنوبی اضلاع جو ہیں، اور یہ جو ہے اس کا آپ کا گلگت بلتستان جو ہے، اور کشمیر جو ہے، مانسیرا جو ہے، یہ علاقے تو دنیا کی جنت میں شامل ہوتے ہیں، جس کو آج خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اٹھایا ہے. اور میرا اس کے اوپر تو بلکہ ہمیں زیادہ تفصیل سے بات کرنی چاہیے کہ ای ویزا کا جو انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے، یہ وقت ثابت کرے گا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کا پرسیپشن اور پاکستان کی اکانومی کو اتنی بڑی سپورٹ ملے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آج اس کا عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا اور رائٹلی کیا کہ سکھ دھرم اور بودھزم دونوں کے حساب سے پاکستان جو ہے وہ ٹورسٹ جرنلزم جو ہے، ریلیجس مذہبی سیاست جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جنت ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی سیاحت کی قوت کتنی ہے کہ وہ انڈیا جو پاکستان سے کرکٹ پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کرتارپور کی راہداری کے اوپر بات کرنے کے لیے مجبور ہے، کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا ہے. اور الیکشن لڑنا ہے، اور اگر وہ ریلیجس سینٹیمنٹ کو اگر ہم اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو تعظیم دے رہے ہیں، ہم ان کے لیے کھول رہے ہیں، اگر انڈیا اس کو روکتا ہے تو اس کی سالمیت خطرے میں آتی ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ اقدام جو ہے، یہ اس حکومت کے ان سنہری اقدامات میں لکھے جانا چاہیے جن کے نتیجے میں پاکستان کے دروازے کھلیں گے، اور پاکستان کی وسعت، پاکستان کی مہمان نوازی، اور ٹینشن میں بھی مودی کرتارپور کو روک نہیں سکا. دیکھیں پاکستان کا جو ہم شوکیس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، اس کے راستے میں ہم نے خود ہی اپنی ایمبیسیز کا دیواریں کھڑی کی ہوئی تھی. بھئی ہم شوکیس کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہے، ایک ہاسپٹیلٹی کا ایک قوم، ایک مہمان نواز قوم ہے، ایک روشن خیال قوم ہے. اب تو پی ایس ایل میں فارن کرکٹرز اتنے آئے ہیں اور سب آگے کھیل رہے ہیں، جس میں پاکستان وہ ملک ہے جس میں بسنے والے جو ہیں انگریزوں سے لے کے حبشیوں تک ہر شکل کا آدمی پاکستان میں بستا ہے. پاکستان میں شدید گرمی سے لے کے شدید برف تک ہر علاقے کا موسم بستا ہے. پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. اس کی خوبصورتی کو روکنے کے راستے میں ہمارا اپنا ویزا بیٹھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے ختم کیا ہے. تو یہ اچھا کیا ہے. اس کے اوپر بلکہ حکومت کے بھی کسی فرد کو آئندہ پروگرام میں ہم ان کے وزیر کو لینا چاہیں گے. کچھ نیوزی لینڈ کی بھی آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں 2 مساجد میں فائرنگ ہوئی ہے. کچھ پاکستانی بھی کہہ رہے ہیں 5 کے قریب لاپتہ ہیں، 4 زخمی ہوئے ہیں، اور بہت بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم تو بال بچی ہے. اور وہ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں جناب، دہشت گردی جو ہوتی ہے اس کو جنہوں نے ہمیشہ مذہب سے جوڑا ہے، انہوں نے کاؤنٹر دہشت گردی کو جنم دینے کے اسباب پیدا کیے. یورپ پہ یہ جرم ہے، یورپ کا، وہاں کے دانشوروں کا یہ جرم ہے، یہ مغرب کے دانشوروں کا یہ جرم ہے کہ جب ہم لوگ دہشت گردی کے عذاب میں تھے تو انہوں نے اس کو اسلامی دہشت گردی بنا دیا. جب اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنا رہے تھے، انہوں نے اسلامی بم بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ اب جب اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے کاٹیں گے نا. آپ اپنے عوام کو، مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا پروپیگنڈا یوز کر رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے. تو کیا اس کے اثرات آپ کے اپنے نوجوانوں پہ نہیں پڑیں گے؟ کیا وہ برطانیہ کے اندر یا فرانس کے اندر بیٹھ کے ہندی میں سمجھا رہے ہیں ان کو بھی وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں جو ہمارے پہ آپ چپکا رہے ہیں، اور جھوٹ چپکا رہے ہیں، حقیقت کے خلاف چپکا رہے ہیں. ایک بڑی بات ہے، اس صبح کے سب نے اس کی مذمت کی ہے، مودی نے نہیں کی ہے. دیکھیں جی، مودی کا بھی نہیں کی ہے، اس کی مذمت نہیں کی ہے. دیکھیں مودی اور نیتن یاہو دنیا کے اندر دہشت گردی کے منبع ہیں، اور ان کی اتنی اوڈیسٹی ہے اور ان میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے پاکستان جیسے ملک کو، جو آج دنیا کو امن دینے کے لیے افغانستان میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو وہ دہشت گرد بنا کے پیش کر دیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ اقدام ہے، اس کو دنیا کے لیے، دنیا کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو ابھی خان صاحب نے اس دفعہ کہی ہے آج اپنی تقریر میں کہ 30 دن جو ہے، اگلے 30 دن
وہ بہت اہم ہے. بھارت سے انہوں نے بھارت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے بہت سیریس بیان ہے، اور اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ مودی کا اختیار تو جنگ کا ختم ہو گیا ہے. اب اگر کسی قسم کی ٹینشن پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یا انڈین فوج ہوگی، انڈین اسٹیبلشمنٹ ہوگی، یا اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ دنیا کے سامنے کھل کے آنے چاہیے کہ اس وقت اس قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ دنیا کے امن کے لیے بہت نقصان دہ. بہت شکریہ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو محمد علی درانی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شام کو اسی وقت. اللہ حافظ.